نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ آج کی تلاوت میں 12واں پارہ وما من دابۃ فی الارض، جس میں سورہ ہود کی 120 پر 3 آیتیں اور سورہ یوسف کی 50 پر 2 آیتیں، مکمل 170 پر 5 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سورہ ہود کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے، صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ بوڑھے ہو گئے، تو آپ نے کہا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ تکویر، سورہ نبا، یہ تمام سورتیں مجھے بوڑھا کر دی۔ سورہ ہود کے اندر اللہ نے قوموں کے اوپر جو عذاب آیا تفصیل سے اسے بیان کیا۔ پڑھنے والا ان عذابوں کو دیکھ کر اس کے اندر ایک عجیب قسم کی کپ کپی، ایک ڈر اور ایک اللہ سے لگاؤ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں زمین پر جتنے جاندار ہیں ان کی روزی اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان جانداروں کو زمین پر کب تک رہنا ہے اسے جانتا ہے۔ وہ جانداروں کو خبر میں کب پہنچنا ہے، خبر کی جگہ کب اور کیسے ہوگی اسے معلوم ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 120 دن کا ہوتا ہے، اللہ کا فرشتہ آتا ہے، اس کے اندر روح پھونکتا ہے، اس کی عمر، اس کی روزی، اچھا برا، اس کی موت، یہ سارے باتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ آنے والا بچہ یا بچی اپنے ساتھ روزی، اپنی عمر اور اپنی موت لکھ کے لاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں زمین کے اوپر جتنے جاندار ہیں ان کی روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے ہی روزی ختم ہوتی ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جب تک روزی کا ایک دانہ، پانی کا ایک قطرہ باقی رہتا ہے اسے موت نہیں آتی۔ جب روزی ختم ہو جاتی ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، موت آنا اسے ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا دنیا کے اندر 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک دنیا چاہنے والے، ایک آخرت اور دنیا دونوں چاہنے والے۔ اگر دنیا دار انسان کو نعمتوں کے بعد، خوشحالی کے بعد تکلیف پہنچتی ہے، دنیا دار انسان کہتا ہے مجھے کبھی بھی خوشی نہیں آئے گی، اور اسی انسان کو اگر اللہ تعالیٰ تکلیف کے بعد آسانی پیدا کرتا ہے، خوشی دیتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے، فخر غرور کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی شان بیان کی، مومن کی عجیب شان ہے، جب مصیبتیں آتی ہے صبر کرتا ہے، اس کا صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ جب نعمتیں اسے ملتی ہیں، نعمتیں ملنے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس کا شکریہ کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو بیان کیا۔ مکی دور کے اندر آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے پیغام کو، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے سناتے تھے۔ انکار کرنے والوں نے کہا اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں،
آپ کے پاس خزانہ ہونا چاہیے یا آپ کے ساتھ فرشتے ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سن کر آپ کے دل کے اندر تنگی محسوس ہوتی تھی. آپ یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیغمبر کیوں بنایا؟ اگر نہ بنایا ہوتا، یہ باتیں سننے کی ضرورت نہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں ان کے باتوں کی پرواہ مت کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ پیغمبروں کے واقعات، ان کے اوپر جو عذابات آئے بیان کیا. سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ. 950 سال انہوں نے اپنے قوم کے اندر تبلیغ کی، سوائے 80 آدمی کے کوئی اور مسلمان نہیں ہوا. قوم والوں نے نوح علیہ السلام کی باتیں سن کے انہوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے انسان ہو اور تمہارے ماننے والے کمزور ہیں، کم عقل ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مقابلے میں ہم کو فضیلت دی ہے، ہم مالدار ہیں، سردار ہیں، تمہاری حالت کیا ہے؟ ان لوگوں نے یہ کہا کہ تم بلکہ جھوٹے ہو. نوح علیہ السلام نے ان تمام باتوں کی پرواہ نہیں کی، اللہ کی تبلیغ کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے. ایک وقت آیا نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بدعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کشتی بناؤ میرے وحی کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے کشتی کا جو نقشہ تھا آپ کے سامنے رکھا. نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے. آنے جانے والا ان کا مذاق اڑاتا تھا. وہ کہا کرتے تھے کل تک تم اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، آج کب سے تم کارپینٹر ہو گئے؟ نوح علیہ السلام نے کہا تم مذاق کرو، ایک وقت آئے گا ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے. کشتی تیار ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہا کائنات کا ایک ایک جوڑا اس کے اندر سوار کر لو، تمہارے ساتھ جتنے مومن ہیں ان کو اس کے اندر سوار کر لو. تمام سوار ہو گئے. آسمان سے بارش ہونے لگی، زمین سے فوارے ابلنے لگے، کشتی چلنے لگی. اللہ تعالیٰ کشتی کا نقشہ کھینچتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کشتی پہاڑ کی طرح سمندر میں تیرنے لگی. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا، اے میرے پیارے بچے کشتی میں سوار ہو جاؤ. ولا تکن مع الکافرین، تو کافروں میں سے نہ ہو جا. بیٹے نے کہا میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، پانی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں سوائے جس پر اللہ رحم کرے. باپ بیٹے کی گفتگو ہوتی ہے، موج آتی ہے، بچے کو ان کے بیٹے کو پانی کا نوالا بنا لیتی. باپ کے سامنے بیٹا ڈوب جانا ان کے لیے بڑا منظر، ان کے دل پر بڑا بھاری ہوتا ہے. وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ تیرا وعدہ تھا میرے گھر والوں کو بچائے گا، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈانٹتے ہوئے کہا تمہارا بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس کا عمل صحیح نہیں تھا، توحید پر نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا آئندہ ایسا مجھ سے سوال نہ کرنا جسے تجھے علم نہیں ہے، اگر تو سوال کرے گا تو جاہل ہو جائے گا. نوح علیہ السلام اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے توبہ استغفار کرتے ہیں. ساری قوم کو اللہ تعالیٰ پانی کے اندر ڈبو دیا، سارے لوگ ڈوب گئے. اللہ تعالیٰ نے کشتی کو جودی پہاڑ پر قائم کیا، پانی سوکھ گیا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کشتی سے اترو، زمین پر آباد ہو جاؤ. وہاں سے انسانی آبادی دنیا کے اندر شروع ہوئی. نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد آئی. ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تھے. انہوں نے اللہ کے کلام کو، پیغام کو، تعلیمات کو ان کے سامنے پیش کیا. قوم والوں نے انکار کیا. ان کے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 7 رات 8 دن تک مسلسل ہوائیں بھیجی. ان ہواؤں کے ذریعے سارے دنیا سے ختم ہو گئے. اس کے بعد
قوم سمود آئی، ان کے پیغمبر صالح علیہ السلام تھے، قوم والوں نے ان کا انکار کیا، ان سے نشانی طلب کی۔ نشانی یہ تھی کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلے، اس کے ساتھ اس کا بچہ ہو۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، اونٹنی ان کے سامنے آئی بچے کے ساتھ، لوگوں نے انکار کیا۔ وہ اونٹنی عجیب قسم کی تھی، سارا چارہ کھا جاتی، سارا پانی پی لیتی۔ صالح علیہ السلام کے پاس آ کر انہوں نے شکایت کیا، ایک دن تمہارے جانور چارہ چریں گے، پانی پئیں گے، دوسرے دن یہ اونٹنی اور یہ پانی اس کا انتظام کیا جائے گا۔ قوم والوں نے دیکھا ہمارے چارے ہمارے جانور کے لیے بس نہیں آتے ہیں، کیوں نہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ قتل کر دیا۔ صالح علیہ السلام نے کہا 3 دن اپنے گھروں میں انتظار کر لو، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ کا عذاب کیا تھا؟ چیخ تھی، چیخ کی آواز سن کر سب مر گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کے لیے تیاری کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کے پاس پیغام دے کر بھیجا۔ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھتے ہی اپنے گھر کے پیچھے گئے، گائے کے بچے کو ذبح کیا، بھون کر ان کے سامنے لا کے رکھے۔ انسانوں کی شکل میں فرشتے آئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ کچھ نہیں کھاتے ہیں، ڈر گئے۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں ایک بیٹے اور پوتے کی بشارت سنانے کے لیے ہم کو بھیجا ہے۔ وہاں سارہ علیہ السلام کھڑی ہوتی ہیں، ان کی بیوی، وہ ہنسنے لگتی ہے، میں بوڑھی عورت ہوں، میرا شوہر باج ہے، کیسے ہمارے یہاں لڑکا اور پوتا ہوگا؟ اللہ کے فرشتوں نے کہا کیا تمہیں اللہ کے حکم پر تعجب ہے؟ اللہ کی رحمتیں برکتیں تم پر یعنی اہل بیت پر ہوں، انہیں یقین ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے ہم آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے لیے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے بھتیجے کا حال کیا ہوگا؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ نے ان کو بچانے کا حکم دیا ہے۔ وہاں سے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں نوجوانوں کی شکل میں۔ قوم کے بدکار لوگ بے حیائی کرنے والے تھے، ان نوجوانوں کو دیکھ کر بدکاری کرنے کا ارادہ کیا۔ لوط علیہ السلام نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرو۔ مگر قوم والے سننے والے کہاں تھے؟ اللہ کے فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کا حکم ہے راتوں رات تم اپنے گاؤں سے اپنے ساتھ مومنوں کو لے کے نکل جاؤ، صبح ہوتے ہی ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ فرشتوں نے یہ بھی کہا تمہاری بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائے گی۔ ان کے ساتھ بیوی نکلی، ان کے اوپر قوم والوں پر عذاب آسمان سے پتھروں کی بارش میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک ایک پتھر پر ایک ایک آدمی کا نام لکھا ہوا تھا، وہ پتھر اس آدمی پہ پڑتا مر جاتا، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو الٹ کر زمین کے اندر دھسا دیا۔ یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ یہ تجارت کرنے والی تھی، ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرنے والی تھی۔ شعیب علیہ السلام نے کہا تھوڑا فائدہ تمہارے لیے بہتر ہے، لوگوں کے مال کے اندر کمی مت کرو، یہ زمین کے اندر فساد ہے۔ قوم والوں نے سن کے کہا آپ بڑی عمر کے ہیں، اگر آپ کی عمر کا ہم لحاظ نہیں کرتے آپ کو پتھروں سے مار کے نکال دیتے گاؤں سے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اللہ کی بات تمہیں معمولی معلوم ہوتی ہے، میں اللہ کی بات سناتا ہوں، تم اس سے لڑنے کے لیے جھگڑنے کے لیے کیوں آتے ہو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کا واقعہ بیان کیا۔ فرعون کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن جہنم میں یہ پہلے داخل ہوگا، اس کے پیچھے اس کی ساری لشکر، اس کی ساری فوج جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کس قدر برا ہے، اپنے ساتھ اپنے لشکر کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اس کے بعد والی سورہ یوسف ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ
ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے کہا تمام قصوں میں یہ بہترین قصہ ہے۔ یہ قصہ کتنا بہترین ہے، جس پر قصہ آزمایا گیا، کتنے تکالیف سے مراحل سے گزر کر یہ سارا قصہ ہمارے سامنے آیا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا 11 ستارے، 1 سورج، چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ کو سنائے، باپ کیا بولے؟ اپنے بھائیوں کو مت سناؤ۔ بچے تھے، سنا دیے۔ یہاں سے بھائیوں کے درمیان حسد پیدا ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا 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 جائے۔ کسی نے کہا قتل کر دیں۔ قتل کرنے کے بعد باپ کے پاس جائیں گے، گر گرائیں گے، ان سے توبہ و استغفار کریں گے، وہ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کسی نے کہا نہیں، کسی کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ لے کر چلا جائے گا۔ کنویں میں ڈال دیا۔ یہ قافلہ آیا، پانی کے لیے ڈول ڈالا، اس میں یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے، اوپر آئے۔ ڈول ڈالنے والے نے کہا نوجوان بچہ ہے، بشارت ہے، اسے چھپا کر مصر کے میدان میں، مصر کے بازار لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قافلے والے مصر کے بازار میں عزیز مصر کے ہاتھ بیچ دیا چند قیمت میں۔ ان کو پتہ نہیں یہ بچہ بڑا ہو کر کیا ہونے والا ہے۔ بیچنے والا چیز کو بیچتا ہے، اس کی حقیقت ہر ایک کو معلوم نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے جو بیچا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی عظمت سے یہ غافل تھے۔ عزیز مصر اپنے محل لے گیا، اپنی بیوی سے کہا یہ بچہ ہے، ہمارے یہاں بچہ نہیں ہے، اس کی تربیت کرو، ہم اسے بچہ بنا لیں۔ جوان ہوئے، اس کی بیوی نے ان سے برائی کا ارادہ کیا۔ قرآن کہتا ہے دروازوں کو اچھی طرح بند کر دیا، مگر دروازوں کی طرف دوڑے، دروازے کھولتے گئے، آخری دروازہ کھلنے والا تھا، پیچھے سے یعنی عزیز مصر نے ان کے کپڑے کو پھاڑ دیا۔ دروازے کے باہر عزیز مصر تھا۔ اس عورت نے کہا اس نے مجھ پر بدکاری کی نگاہ سے روم میں داخل ہوا اور بدکاری کا ارادہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، اسی نے مجھے ورغلایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں ایک گواہ دینے والا، حدیث میں آتا ہے ایک بچہ گواہ دیا۔ اس نے کہا اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص سامنے سے پھٹی ہے، عزیز مصر صحیح ہے، یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے پھٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں، عزیز مصر جھوٹی ہے۔ قمیص دیکھی گئی، ان کی قمیص پیچھے پھٹی ہوئی تھی۔ عزیز مصر نے کہا تو بدکار ہے، اللہ سے مغفرت طلب کر۔ یوسف علیہ السلام سے کہا اس سے اعراض کر لو، مگر عورت ذات تھی، اسے یہ رہا نہیں گیا۔ مصر کے تمام عورتوں کو جمع کر کے اس نے بیٹھنے کے لیے تخت بنائے اور ہاتھ میں پھل دیا کاٹ کے کھانے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام کو وہاں آنے کو کہا، یوسف علیہ السلام آئے۔ عورتوں نے ان کو دیکھ کر، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر کہا یہ اللہ کا فرشتہ ہے، انسان نہیں ہے، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا، انہوں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ مجھے مصر سے زیادہ قید خانہ بہتر ہے۔ وہاں چلے گئے، وہاں ان کے 2 ساتھی تھے، دونوں نے خواب دیکھا۔ ایک ساتھی یہ خواب دیکھتا ہے وہ شراب کو نچوڑتا ہے، دوسرا اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہیں، پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے دونوں نے کہا آپ نیک ہیں، ہم کو خواب کی تعویل بتائیے۔ یوسف علیہ السلام نے تعویل بتانے سے پہلے ان کے سامنے توحید کا پیغام رکھا اور کہا دنیا کے اندر ایک اللہ کی ذات عبادت کے لائق ہے۔ وہ دونوں قید خانے والے مطمئن ہو گئے۔ آپ نے خواب کی تعبیر بتائی، جو شراب نچوڑتا ہے دوبارہ اپنے بادشاہ کی خدمت پر مامور ہو جائے گا، اور جو خواب دیکھا سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہیں اسے سولی دی جائے گی، 3 دن تک سولی پر لٹکا دیا جائے گا، پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے۔
خواب کی تعبیر ہو گئی۔ قیدی سے وہ نکلنے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے کہا میرا ذکر تمہارے بادشاہ کے پاس کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، گیا، بھول گیا۔ 7 سال تک یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہے۔ بادشاہ خواب دیکھتا ہے 7 دبلی گائے موٹی گائے کو کھاتی ہے، 7 سوکھی بالیاں ہری بالی کو گراتی ہیں۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، دربار والوں سے خواب کی تعبیر پوچھا۔ دربار والوں نے کہا یہ بیہودہ خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ قید خانے میں جو قیدی آپ کو خواب کی تعبیر پوچھا تھا، شراب نچوڑنے والا، اسے یاد آیا 7 سال کے بعد۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے خواب کی تعبیر بتانے والا جیل خانے میں ہے۔ بادشاہ نے اسے بھیجا، اس نے جا کر یوسف علیہ السلام سے پوچھا، خواب بتایا 7 پتلی گائے موٹی گائے کو کھاتی ہیں، 7 سوکھی بالیاں ہری بالی کو گرا رہی۔ انہوں نے کہا 7 سال فراوانی کے، خوب بارش ہوگی، اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے دور آئیں گے۔ خوشحالی کے دور میں اناج کو جمع کرنا ہے بالیوں کے ساتھ، کیونکہ یہی چیز 7 سال کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ وہ خواب سن کر بادشاہ سے کہتا ہے، بادشاہ کہتا اسے بلا کے لاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں آ سکتا جب تک یہ واضح نہ ہو جائے مصر کی عورتیں اپنے ہاتھوں کو کیوں کاٹیں۔ جب تک یہ بات صاف نہیں ہوتی میں نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے بادشاہ نے آنے کی دعوت دی، انہوں نے کہا پہلے یہ بات صاف ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اگر میں وہاں ہوتا فوراً اس کی بات سن کے بادشاہ کے پاس جاتا۔ تو بادشاہ عورتوں کو جمع کرتا ہے، پوچھتا ہے قصہ کیا ہے۔ سارے عورتوں نے کہا وہ سچے ہیں، غلطی ہماری ہے۔ عزیز مصر نے بھی اعتراف کیا وہ سچا انسان ہے، میں نے اسے بدکاری کی طرف آمادہ کیا، میں اپنے گھر والے کے ساتھ خیانت کرنے والی تھی، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو کامیابی نہیں دیتا۔ تو آج کی تلاوت کے اندر یہ سارے مضامین ہمارے سامنے آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن پڑھنے سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔